السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راغب۔ ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر اور ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات، اور ٹرمپ ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یو ٹرن کا بادشاہ ہے، لیکن اس دفعہ ایسے ایسے یو ٹرن اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالیہ نشان تھا، لیکن اب پوری دنیا میں میسج چلا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا جو ہیڈ ہے، جو پریزیڈنٹ امریکہ ہے، وہ اتنا جوکر قسم کا اور اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا مورلس شخص بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی اس نادانی کی وجہ سے پوری دنیا جنگ کے اندر جھونک دی گئی اور ایران نے حیرت انگیز قسم کے سرپرائز دیے، اور اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر جا پہنچی ہے۔ نیتن یاہو سے لے کے موساد کے چیف، ایئر چیف نیتن یاہو کے بھائی، ان کے فائنانس منسٹر کے بیٹے جو شام کے اندر موساد کے ایڈوائزر تھے، ان کے سمیت 9 جنرلز کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سینکڑوں فوجی مارے گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، اور بتانے والے بتاتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے، جہاں پہ دفاعی دفاتر تھے، وہ سارا علاقہ تو غازہ کی طرح ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ ان کی جو ریفائنریز تھی وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں، انرجی کے جو سورسز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور دیکھیں ایران کا حوصلہ دیکھیں اور ان کے مورل دیکھیں، انہوں نے کسی ہاسپیٹل کو نشانہ نہیں بنایا، اور وہ کہتے ہیں جی 12 ہاسپیٹل ہیں وہاں پہ، ہم نے کسی ہاسپیٹل کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن وہ زخمیوں سے بھر چکے ہیں۔ لوگوں میں پینک ہے، بار بار ایران کی وارننگ کے نتیجے میں لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور جب بھاگ کے بیچارے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ سٹرائک ہو جاتی ہے، پھر بیچارے واپس بھاگتے ہیں، اور بنکرز کے نیچے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، وہ قابل رحم ہیں۔ لیکن جب ہم غازہ کے بچوں کو دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، بھوک سے بلبلاتے ہوئے، کھانے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے، اور لوگوں کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، تو پھر ہمیں یہ مناظر تکلیف نہیں دیتے بلکہ قانون مکافات عمل لگتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے آج اعلان کیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ملک یا اس سے ہٹ کے بھی جو ملک امریکن ایمبیسڈر کو، سفیروں کو وہاں سے نکال دے گا، اب نئے حرم سے ان کے جہاز نکال دیے جائیں گے، ان کو اجازت ہوگی، جو نہیں نکالے گا ان کے وہاں پہ پھنسے رہیں گے۔ اور ایک اور بہت بڑا اعلان کیا ایران نے، انہوں نے کہا کہ جتنے عرب کنٹریز کے اندر امریکہ کے بینکس ہیں، عوام اس سے دور رہیں، ہم بینکوں کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے نشانہ بنایا بھی۔ حزب اللہ ایک حیرت انگیز طور پہ طاقت کے ساتھ سامنے آئی ہے، انہوں نے اسرائیل کا ایک صوبہ پورا خالی کروا لیا ہے، آزاد کروا لیا ہے، اس پہ قبضہ واپس لے لیا ہے، اور یمن سے اور مختلف جگہ سے حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے۔ حوثی وہاں پہ اپنے طور پہ اٹیک کر رہے ہیں، راکٹ پھینک رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل بالکل عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، اور ٹرمپ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو تباہ کر دیا، اور کبھی کہتے ہیں، آج کا بیان ہے کہ ایران کے پاس اتنے میزائل تھے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے جنگ شروع کرائی، میرا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو مس گائیڈ کیا گیا۔ تو اب دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے جی۔ لگتا یوں ہے کہ امریکہ اس میں پھنس گیا ہے، امریکہ ٹریپ ہوا، ٹرمپ ٹریپ ہوا، ٹرمپ بلیک میل ہوا یا ٹریپ ہوا۔ اس پہ آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمان جو موجود ہے، آمنہ الفت صاحبہ ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم کے ایڈوائزر رہی ہیں چیف منسٹر کی، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، نصرت واحد پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں، اور بریگیڈیئر سید غضنفر علی آپ سب جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہوئے، جنگ کا میں نے بھی کچھ نکات کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن معاملات اتنے وسیع ہیں، یہ گھنٹوں میں یہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، جتنی یہ جنگ پھیل چکی، جتنے دن لگ چکے، جتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی۔ اس پہ ایران کے اندر ہونے والے اگر مظالم کا ذکر کر لیا جائے تو اس پہ بھی گھنٹوں لگیں گے۔ کس طرح ہاسپیٹل کو نشانہ بنایا گیا، کس طرح آبی ذخائر کو تباہ کیا گیا، کس طرح ان کی ریفائنری کو تباہ کیا گیا، کس طرح ایمبولنسوں کو تباہ کیا گیا، اسکول کے اوپر اٹیک ہوا، ان کی قیادت کے اوپر ہوا، گھروں کے اوپر ہوا، کس طرح وہاں پہ مظالم ہے۔
آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آگے نتیجہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام چینج کر کے ڈونلڈ ایپسٹین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جو کچھ ایپسٹین فائلز میں آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح اس کی تصویریں چھپی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، جس کو دیکھ کے بندے کو کراہت آتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک لیڈر ہے کتنے بڑے، جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ٹھیکیدار ہیں، ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار ہیں، ہیومن رائٹس واچ کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ابھی اس کی، اور یہ جو پوری جنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک مقصد اس ایپسٹین فائل سے جو ہے سے ڈسٹریکشن کر کے اور توجہ کو دوسری طرف مبذول کرانا تھا۔ لیکن ہر چیز کا ایک پلاننگ آپ کرتے ہیں اور ایک پلاننگ اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کی پلاننگ عموماً اس طرح نہیں چلتی اس طرح بعض دفعہ جو غیر مرئی طاقتیں جو پلان کر رہی ہوتی ہیں، جو اللہ میاں جو پلان کر رہا ہو وہی ہوا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے ریفر کیا کہ آج بہت بڑی ایک خبر یہی ہے کہ ڈونلڈ نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں جنگ شروع کی، مجھے تو میرے داماد کشنر نے، مارکو روبیو نے، اسٹیو وٹکاف نے، اور جو سیکٹری آف وار ہے پیٹ ہیگسیٹ، اس نے مجھے اس جنگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اس کی کس چیز کا آپ اعتبار کریں؟ بیکاز ہی از دی موسٹ انٹرسٹوردی مین، ہی از اے لائر۔ وہ کمپلسیو لائر ہوتے ہیں نا، جو بغیر جھوٹ بولے رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک بندہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، بعض بندے ایسے یہ آتن جھوٹ بولتا ہے اور صبح شام بولتا ہے، وہ سچ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں اب آپ کو پتا ہے پینٹاگون نے ایک 90 منٹس کی بریفنگ کی تھی دو ہفتے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ جی سی آئی اے نے ان کو بتا دیا تھا کہ ریجیم چینج جو ہے وہ اگر ہوا تو ایران میں بہت ہارڈنڈ ریجیم آئے گا، اور اس کا آپ نے ریفلیکشن دے دی۔ سید مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ایک بہت واسط تجربہ رکھتے ہیں، IRGC میں رہے، پاسدار انقلاب میں رہے، انہوں نے ایران عراق کی جنگ لڑی، اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے ساری ٹریننگ کری، ان کا ایجوکیشن ریلیجس ایجوکیشن کا لیول بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نیوکلیر ویپن ایران کی ضرورت ہے۔ خامنہئی صاحب نے تو کہا تھا نا کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنائیں گے، انہوں نے کہا جی ایران کی ضرورت ہے نیوکلیر ویپن۔ تو CIA کا وہ ازمپشن ٹھیک ہو گئی، کنکلوژن ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پینٹاگون نے کہا جی ہمیں یہ کوئی پروف نہیں ملا کہ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ ایران ہتھیار بنا رہا ہے امریکہ پہ مارنے کے لیے، تو وہ صحیح طرح ٹھیک ہے، ہمیں وہ بھی کوئی پروف ملا۔ تو یہ جتنا آپ کہتے ہیں نا مس کیلکولیشن، اصل میں آپ سے بارہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ مس کیلکولیشن نہیں ہے، یہ ٹرمپ کی اور جو نیتن یاہو کی، جیریڈ کشنر کی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی، اسٹیو وٹکاف کی جو مذہبی جنونیت ہے نا، جس میں وہ ممبر ہیں زیونسٹ کلب کے، اور آپ کو پتا ہے AIPAC جو تنظیم ہے جس کو زیونسٹ ملٹی بلین جیوز جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور پھر وہ تمام امریکن کے جو کانگریس مین ہیں ان کا خرچہ روزمرہ کا اور ان کی پریزیڈنٹ شپ کا، ان کے الیکشن کا وہ برداشت کرتے ہیں۔ اور اس طرح ٹرمپ کو وہ نائٹ کلب کے 2 اونرز تھے میاں بیوی، انہوں نے جب ملین آف ڈالرز کی پہلے بھی امداد دی تھی، اس دفعہ بھی امداد دی، پہلی دفعہ امداد دی تھی اس بیسس پہ کہ آپ امریکن ایمبیسی جو ہے جروسلم میں شفٹ کریں گے، تو اس نے جروسلم میں شفٹ کر دی تھی امریکن ایمبیسی۔ اس دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ اب وہ جنگ انہوں نے اس ڈیزائر پہ لگی ہے جو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میری 40 سال کی ڈیزائر تھی ایران کے اوپر جنگ۔ اب وہ تو ہو گیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایران نے رسپونڈ کیا، اور جس طرح ایران رسپونڈ کر رہا ہے، اور کل جو ایران نے ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہوں نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹکس میزائل فائر کیے ہیں، جو آپ کہتے ہیں آواز کی 15 گنا آواز کی رفتار سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں، وہ پیرابولک فلائٹ نہیں لیتے، دے ٹیک ورٹیکل فلائٹ، اس کی ایکسلریشن آخری منٹ میں ہوتی ہے۔ اور اب آج کی تاریخ میں اسرائیل کے اندر کوئی ایرو 1 نہیں ہے، کوئی ایرو 2 نہیں ہے، کوئی ایرو 4 نہیں ہے، کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے، کوئی ڈیوڈ سلنگ نہیں ہے۔ ایران کے میزائل جاتے ہیں اور ہر اس جگہ کو ہٹ کر رہے ہیں، جو آپ نے خود ہی کہا کہ کون کون سے لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ اور اس دفعہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ غالباً بائیجوس سسٹم کے ذریعے آئی ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا بھی پوری طریقے سے ایران کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان کے ہاں جو ٹارگیٹڈ پوائنٹیشن، ٹارگیٹڈ اپنا جو ہٹس ہو رہی ہیں،
اور وہ ٹارگیٹڈ ہٹس وہ ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کے اندر رپورٹڈلی نیتن یاہو اور اس کے کیبنٹ ممبرز تھے اور ان کو ٹارگٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور جو امریکہ کی طرف سے جو ان کی اسپوک پرسن کی طرف سے یا مارکو روبیو نے کہا کہ ہم نے تو جنگ نہیں دی, ہم تو اسرائیل نے اس میں دھکیلا ہے. تو اس وقت ایران جو ہے وہ دنیا کے اصول کے حساب سے, ٹارگیٹڈ میونیشن کے حساب سے, ڈیفنس ٹیکنالوجی کے حساب سے, اسپیس کی اپنا استعمال کرنے کے حساب سے, میزائلز کی پینیٹریشن کے حساب سے ایک ایڈوانٹیج میں کھڑا ہے. دو یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایران کی تباہی نہیں ہو رہی, ایران کے اندر بھی کلسٹر بمز کی ایک لے آ رہی ہے جس نے تہران کو, مشہد کو, تبریز کو, ہر جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. اور ایران کے اندر جو انہوں نے اپنا تیل کی فیسلٹی پہ حملہ کیا ہے, اس سے جو وہاں پہ پولوشن پھیلی ہے, اٹ از اٹسیلف گوئنگ ٹو کل نمبر آف پیپل. لیکن اب جب اب وار ہوتی ہے اور جس کے اندر ایران نے اپنا ریزالو دے دیا ہے کہ جی ہم تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بھی نہیں آئیں گے, اب وہاں سے اپنا حیرت یہ ہوئی ہے, حد یہ ہے کہ جو امریکہ کا دشمن تھا اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنا رشیا, ٹرمپ کو اس کو کہنا پڑا کہ جی ہمارے لیے کوئی کراؤ, he's gone to the enemy to tell them کہ جی کوئی نیگوسیشن کراؤ. تو یہ جو چیزیں اس میں ایران اس میں جو کچھ کر رہا ہے وہ سامنے ہے, اسرائیل بھی کر رہا ہے. اب اس میں ڈسٹرکشن تو ہوگی, ہم یہاں پہ یہ کہیں کہ جی ایران کی تباہی نہیں ہوگی, انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوگا, تو یہ غلط ہوگا. ایموشنلی ہم اس کو کور اپ نہیں کر, وہ ہوگا لیکن وہ پروسیس آف ٹائم ہے. لیکن ایران نے جس طرح امریکہ کی جو ہیجمنی تھی, ناٹ ایون اگینسٹ ایران بٹ ایون ان مڈل ایسٹ, یعنی جب کل آج بھی دبئی میں دیکھیے کہاں کیا ہوا, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, پورا کاروبار ٹھپ ہے, پورے ایئرپورٹس ٹھپ ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیٹ آف ہارمز سے جو ہے وہ آئل نہیں نکل رہا ہے, انرجی ویپنائز ہو گئی ہے, پوری دنیا کے اوپر اس کا افیکٹ آ رہا ہے. جاپان تک, جاپان نے کہہ دیا کہ اگر یہ انرجی اس طرح چلتا رہا تو ہمارا تو پہیہ ہی رک جائے گا. تو اس پہ اب ضرورت اس سمر کی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بیسس کے اوپر جو اکنامک بیسس بھی ہے, جو ڈیفنس بیسس بھی ہے, جو بہت سارے خارجہ پالیسی کے اپنا کنٹور جو ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اس میں میرا خیال جو امریکہ نے جو بھی ایک اوپننگ دی ہے اس میں کچھ وہ ورک تو ہوگا, لیکن ابھی فی الحال ایران کی طرف سے وہ مالیفائنگ ایٹیچیوڈ نظر نہیں آیا ہے. ایران ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے. دیکھیے برگیش صاحب, ایران کی طرف سے بڑا واضح موقف آ رہا ہے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو فلسطین کی حیثیت کو تسلیم کریں, اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے دی ہے کہ اگر مذاکرات کی بات کرنی ہے تو یہ لسٹ ہے, اس پہ عمل کریں اور آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی ہے کہ مڈل ایسٹ سے جتنے ممالک کے اندر امریکنز ہیں, آخری امریکن کی موجودگی تک جنگ جاری رہے گی, آپ یہاں سے نکل جائیں, اور 7 اکتوبر کی پرانی جو سرحدیں ہیں فلسطین کی اور باقی اس پہ واپس جائیں. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں, وہ لسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا اس پہ بھی فیڈ بیک لیں. نصرت واحد صاحبہ, یہ جس طرح برگیڈ صاحب نے کہا, اس طرح نئے جو سپریم کمانڈر ہے ایران کے, اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ لوگ سمجھاتے رہے اس کو, ٹرمپ کو, اس کو کہتے رہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس سے لڑنے جا رہے ہو, آپ کو یہ نہیں پتہ واقعہ کربلا کیا تھا, حضرت حسین کون تھے, حضرت علی کون تھے, یہ لوگ کون ہیں, یہ لڑائی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ تو شہادت قبول کرتے ہیں. آج اس کا زندہ ثبوت ہم نے دیکھا. ویسے تو تاریخ بھری پڑی ہے مسلمانوں کے ایسے جذبے کی. آج جب نئے سپریم کمانڈر کے یکجہتی کے لیے ایران کے اندر ان کے جو تہران سکوائر ہے, انقلاب سکوائر اس کو کہتے ہیں تہران کے اندر, وہاں پہ یکجہتی کے لیے ساری عوام نکلی ہوئی تھی جھنڈے لے کے, تو اوپر سے اٹیک آیا, اسرائیل اور امریکن جہازوں نے اٹیک شروع کر دیا, بمبنگ شروع کر دی. تو وہ لوگ زیادہ جذباتی ہو گئے, وہ بھاگے نہیں, وہ وہاں پہ اپنے جھنڈے لہراتے رہے, نعرہ تکبیر کہتے رہے اور وہاں پہ کھڑے رہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک میزائل گزرتا ہے تو اسرائیلیوں کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. تو جنگیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جنگیں جذبے سے, کمٹمنٹ سے لڑی جاتی ہیں. جنگیں اس طرح قبضے کرنے کے لیے اور اپنی سرزمین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے دین کے لیے لڑنا, یہ اور بات ہے. دوست وادہ صاحبہ بتائیے. جی السلام علیکم, اور بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا.
دیکھیں ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، اور ایران کی جو 6000 سال کی ہسٹری ہے وہ کبھی غلام نہیں بنے، کسی کے غلام نہیں بنے. ہمارے اوپر تو پھر بھی بر صغیر کے اوپر 100 سال کا دھبا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے کریکٹر میں بہت زیادہ چینجز آئی ہوں گی. اصل میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہوا کیا، کون تھے ہم لوگ اور یہاں تک کیسے پہنچے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی، پچھلی دفعہ جو انہوں نے 12 دن کا کیا تھا اس میں وہ انیکسپیکٹڈ تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان کو سب اندازہ تھا کہ یہ دوبارہ حملہ کریں گے، اور جب دوبارہ حملہ کریں گے تو ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بنائی وہاں پہ اپنی امریکن اڈے جو دیے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہاں سے اپنے کام کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کس طرح وہ بالکل ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہوتی ہے، وہ آپ ایک کریں گے وہ 4 کریں گے آپ کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ وہ 20,000 کا میزائل بنا کے، اور ان کا $1,00,000 کا وہ ہوتا ہے جو اس کو روک رہا ہوتا ہے. تو کتنا نقصان ان کو ہو رہا ہے کہ ان کا ایک سستا سا میزائل جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے، کم از کم 4 میزائل ہوتے ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ بچ کے جا کے ٹارگٹ پہ لگ جاتا ہے. اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے شاید کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں، فلسطین کے بچے جب زخمی ہو رہے تھے اور ینگ بچیاں، اور کتنا زیادہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے. اس وقت یہ فلسطین کی لڑکیاں مذاق بنا رہی تھی، کیچپ لگا کے اپنے منہ پہ اور دانت کالے کر کے، اور اس طرح کے جیسے کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ خامخواہ لوگ رو رہے ہیں خون میں. اور اب وہی لڑکی، اس کی ویڈیو آتی ہے کہ وہ جناب رو رہی ہے، دھاڑ مار مار کے رو رہی ہے. وہ ان لوگوں کو دوسرے کا دکھ کا اندازہ ہی نہیں تھا. 53,000 انہوں نے صرف بچے اور عورتیں ماری ہیں فلسطین میں، اور ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں کے اوپر، کہ وہ معصوم لوگ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ایکچولی انہوں نے آپ کو شیلٹر دیا. جب آپ وہاں سے آئے لڑتے زخم کھا کے، ہٹلر نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کو تو میں کہتی ہوں مطلب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شاید ساری عمر شکر گزار رہتا کہ آپ نے ہمیں شیلٹر دیا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں رکھ رہا تھا. کھانے کو دیا، اپنی زمینیں دیں، اور اس کا بدلہ یہ لیا جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یاہو صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایکچولی ٹرکش مسلمانوں نے اس کو اکسایا تھا ہٹلر کو. ماشاءاللہ آپ کو کسی ہسٹری کا ہی نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ. جنہوں نے مارا ہے ان کے ساتھ بغل میں بیٹھ کے آپ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان مار کھائے جائیں گے. اور جو ہمیں سینیریو نظر آ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنے اڈے بنا دیے ہر ملک میں، اور ہر ملک سوچ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں گے، ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے ملک سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے، اور اسپیشلی جس طرح کے وہ تھے. دیکھیں جو سب سے پہلے انہوں نے اٹامک بام کے اوپر اپنے ملک میں پابندی لگائی تھی کہ میں یہ نہیں بناؤں گا، اور جس کی وجہ سے ان کو اتنی دفعہ سفر کرنا پڑا. اگر وہ شروع میں ہی بنا لیتے یہ چیز تو پھر اس کے بعد کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا. لیکن اب جو نئے آئے ہیں وہ ظاہر بیٹے ہیں ان کے امام خمینی کے، اور وہ بہت اگریسو ہے. حالانکہ ہی از ناٹ ینگ، 58 ایئرس کے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بہت سیکھا ہے اور بہت سفر کیا ہے. اس جنگ میں ان کا پورا خاندان آلموسٹ چلا گیا ہے، بیوی، ماں، بیٹی، باپ، اور اس سے زیادہ کسی کا کیا گھر والے ہوں گے جو عزیز ہوں گے، وہ سب کے سب اس میں جا چکے ہیں پہلے ہی اس میں. اس کے باوجود وہ انسان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور بالکل نہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ 2-4 اس طرح کے مظاہرے کروا کے، جنگ سے پہلے جو انہوں نے کروائے تھے، جس طرح ہمارے ابھی خریدے ہوئے لوگ نکل کے آ جاتے ہیں سامنے اور آ کے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کچھ مظاہرے ہوئے تھے ان بالکل کے ٹھیک خلاف. ہے، تو بالکل. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ پانسا پلٹا ہے اس چیز کا، یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے. آج انہوں نے ان کے بینک کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے کہا اب میں جو بھی بینک ہوگا نا ان تمام ملکوں میں جس کا امریکہ سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے، ہم اس کو تباہ کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے اور نصرت انہوں صاحبہ. نے اس کا کہا کہ وہ جو پانی میں ان کا ہم نے بچھائی ہوئی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، زمین میں جو بچھاتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہم نے پانی میں بچھائی ہوئی ہے، اگر کوئی
کوئی بھی جہاز گزرے گا جی تو وہ خود بخود پھٹ جائے گا. آپ نئے حرمس کے اندر جی وہ سرگے بچھا رہے ہیں اور جو خود گزرنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا. وہ مائنز ابھی شروع نہیں کی ہے, ابھی شروع نہیں کی, انہوں نے ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری مرضی کے بغیر وہاں نکلنے کی کوشش کرے گا پھر وہ دیکھے گا. تو تھائی لینڈ کے ایک جہاز نے نکلنے کی کوشش کی, اس کو انہوں نے اڑا دیا ہے, اور وہ تو ٹرمپ کا گھر ذرا دور ہے, ورنہ تو اسرائیل کی ایک اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی ہے. نشانہ بھی ان کا اتنا زیادہ ہے اور ایسا ایکوریٹ قسم کا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جی. اب دیکھیں جو یو این او کے اندر اس ایرانی سفیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1300 ایرانی شہید ہوئے ہیں اس میں, اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں. آپ اندازہ کریں امریکہ اور اسرائیل حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے ہیں اور ان مقامات پر 7993 رہائشی مکانات تباہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, پانی کے ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے, ریفائنریز تباہ ہوئی اور ملٹری اٹیچی اس میں شہید ہوئے اسرائیلی حملے میں, اور باقی لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری قیادت انہوں نے اس میں شہید کی. دوسری طرف ایک لمبی لسٹ ہے جو اسرائیل کے اندر جو کچھ ہوا اس کا میں پہلے عرض کر چکا, اور ابھی ایک نئی لہر آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بینکوں کے اوپر اٹیکس. یہ کیا میسج ہوگا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دیں. امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی ہسٹری سے نہیں سیکھا. یہ اس علاقے میں 8ویں جنگ ہے جن میں سے 5 انہوں نے ہاری ہوئی ہیں. اوکے. کوریا کی جنگ ہری, ویتنام کی جنگ ہری, عراق کی جنگ ہری, افغانستان کی جنگ ہری, اور اب مار کھا رہے ہیں ایران سے. اس میں شاید سیریا ویریا ہو جہاں کیسے آ رہی ہے جی 20 سال لڑے اور پھر وہاں سے گئے, کئی ہزار امریکن مرے وہاں. ان دیٹ کانٹیکسٹ آج تک ریہیبلیٹیٹ ہی نہیں ہوا ہے عراق. بات یہ ہے, ایک اور بات دوسری جو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف جذبے نہیں ہیں, یہ یونیورسٹیاں ہیں ایران کی جنہوں نے وہ سائنسدان پیدا کر دیے ہیں, جنہوں نے یہ ساری ٹیکنالوجی بنا کے, وہ انڈسٹری ہے ایران کی جنہوں نے یہ میزائل سارے بنا کے. تو بہت ضروری ہے نوجوان بچیاں اور بچے تہخانوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں سروائیو کرنا ہے تو اپنی یونیورسٹیاں اور اپنے اسکولوں کو اس لیول پہ لے جائیں جس لیول پہ ایران لے کے گیا. مینوفیکچرنگ یہ ہے پروڈکٹیوٹی آف دی قوم کی. جیسے اسرائیلی اپنے بچوں کو رائفل چلانا, بندوق چلانا اسکولوں کے اندر سکھاتے ہیں نا, یہ بھی ایرانیوں نے بھی یہ کیا ہے. ون آف دا بیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ ایرانیز, اسرائیلیز, اور یہی ہمارے بھی ہیں مگر مقدار میں بہت تھوڑے ہیں, یا وہ چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. سو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو میرا یہ خیال ہے کہ ایرانی انتظار کر رہے ہیں کہ امریکن اپنی فوج اتاریں اور پھر ان کو اسی طرح پھینٹی دیں جس طرح ویتنام اور افغانستان میں. سر اس میں ہماری قونصل جنرل سے ملاقات کل ہوئی ہے, اس نے کہا کہ ہم بری فوج اور پیدل فوج اور میدانوں میں مقابلہ کرنے کا ہمارے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پہلے دن جو آئیں گے امریکی وہ پہلے دن ہی فارغ ہو جائیں گے. پہلے دن کی لڑائی میں 175 امریکن اتارے گئے تھے جو سارے کے سارے پکڑ لیے ایران نے. کچھ مار دیے کچھ پکڑ لیے. جی اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2-3 انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اوپر زائنسٹ کا قبضہ ہے, جن میں ایک میڈیا ہے, نمبر 2 جو ہے وہ بینکس ہیں. تو اب میڈیا پہ تو وہ سارا وہاں یورپ یا امریکہ میں بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ اب کسی کا قبضہ نہیں ہے. تو بینکس ہیں جو زائنسٹ, اور اسپیشلی جو پرابلم ہوا ہے اسرائیل کا اتنا امپورٹنٹ ہونا اور امریکہ کا اتنا, وہ یہ بادشاہت ہے ساری سعودی عرب, کویت, یو اے اینڈ سچ فورتھ, یہ ہیں. اور ان کو ایران نے کہہ دیا کہ ہم اڈوں پہ اٹیک کریں گے مگر اب آپ کے بینکوں پہ آپ نکالیں یہاں سے امریکن اپنے سفارت خان اینڈ سچ فورتھ.
یہ خطہ آزاد کرائیں. اور آپ نے ابھی کہا کہ سرحدیں جو ہیں وہ اکتوبر 7 سے پہلے والی نہیں, نا 1967 سے پہلے والی, جہاں فلسطین بھی آزاد ہوتا ہے, جہاں ایجپٹ کی سینائی ڈیزرٹ بھی اسرائیل سے لیا جاتا ہے, جہاں گولان ہائٹ بھی اسرائیل سے لیا جاتا ہے. یہ سارے علاقے جو قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کو واپس لینا پڑے گا. اور بات یہ ہے کہ اب جو اکنامک وار ہے اور جو انرجی وار ہے جس پہ ایران نے قبضہ کر لیا ہے ٹیکنیکلی, 3-4 ملک رہ گئے جہاں سے تیل آ سکتا ہے. روس ہے, امریکہ ہے, ونزویلا ہے جس پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا اس لڑائی سے پہلے, اور ایران ہے. اب جب آپ وہ ساری اڑا دیتے ہیں ریفائنریز, تو اس کے بعد فائنینشیل مارکیٹس آتی ہیں جو بینک سے. بالکل ٹھیک ہے. امنہ الفت صاحبہ, اس پہ ایک مجوزہ لسٹ آئی ہے جس میں ایران نے, کسی صاحب نے ان سے کوئی بات جو اس نے کی, انہوں نے ایک لسٹ ان کو بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا جی نیتن یاہو کو, پہلے تو وہ مر گیا, اگر بچ گیا تو اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے کریں. نمبر 1 کہ اس کرمنل 7 اکتوبر کی سرحدوں پر واپس جائیں, ٹرمپ کا غزہ پلان فوری منسوخ کریں, تمام پابندیاں اٹھا لیں, جو فنڈز مجمد ہیں ہمارے واپس کریں, ایران کے جوہری حقوق کو تسلیم کریں, لبنان, شام, یمن کو چھوڑ دیں, عرب سرزمین پر تمام امریکی اڈوں کو خالی کریں. ٹرمپ عوامی طور پر خامنہ‌ای اور سارے خاندان اور ایران سے معافی مانگیں. ایران پر ماضی میں جو پابندیاں عائد رہیں وہ ساری کی ساری اس کا معاوضہ ادا کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹرمپ صاحب جو جس طرح چودھریوں کی طرح بہیو کرتے ہیں کہ جی تم بیٹھ جاؤ, تم کھڑے ہو جاؤ, جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیا, ایران اس طرح سنے گا؟ ایران تو کہتا ہے جی ہمیں جنگ بندی کی ضرورت ہی نہیں, 2 سال لڑے, 10 سال لڑے. دیکھیے اب تو یہ ایک وہ ہے نا, ٹرمپ کی تو حالت وہ ہے نا کہ وہ دیوانے کی ایک بڑ ہے جس کو کہ خود نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب وہ جو مرضی کہتا پھر ہے, اس کی تو ذہنی حالت بہت ہی زیادہ مخدوش ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. اور جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ وہ کبھی اپنے داماد کو کہتا ہے کہ اس نے مجھے مس گائیڈ کر دیا, کبھی وہ اس کو اپنے کہتا ہے وزیر دفاع کو, خارجہ کو کہ جی انہوں نے مجھے مس گائیڈ کیا ہے, اور پھر یو ٹرن لیتا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. اب رہی بات کہ امریکہ کی وہ والی پوزیشن پہلے والی نہیں رہی. پہلے وہ سپر پاور تھا, اب وہ نہیں رہا, اب وہ ایسا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آج دیکھیں چائنا جو ہے وہ اتنا آگے تک چلا گیا ہوا ہے کہ اس وقت اگر آپ پوزیشن دیکھیں نا کہ اس وقت ان کی جو سیٹلائٹ ہے نا پوری اس کے اوپر کوریہ کے اوپر, اس کے اوپر ان کے کیمرے جو ہے نا اوپر سے آسمان سے خلا میں سے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایک ایک کونے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ ٹرمپ جو ہے نا, یہ امریکن جو ہے نا, یہ لڑائی کرنے کے ان کے پاس کیا طریقے ہیں, یہ کیا کیا کر رہے ہیں, یہ کیا چیز وہاں سے روانہ کر رہے ہیں. وہ اوپر سے بیٹھ کے کمپلیٹ مانیٹر کر رہے ہیں. اور ان کے وہ جو 1200 کیمرے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا, کوئی 12,000 کہہ رہے ہیں یا کوئی 1200 کہہ رہے ہیں, وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کو یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے وہ عملی طور پر ایران کے ساتھ نہیں آئے ابھی تک, لیکن وہ جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, جتنی زبردست انفارمیشن دی جا رہی ہے, تو مجھے پتا ہے کہ وہ انفارمیشن کے آگے یہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. پھر جتنی بڑی ٹیکنالوجی, یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے. رشیا, یہ انہوں نے اپنا جی پی سسٹم جو بنایا ہوا ہے, اگر وہ ان کو جیم کر دیں تو یہ تو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول جائیں گے. امریکن تو اپنے گھر نہیں جا سکتے, وہ ان کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اور ان کا جو جی پی سسٹم ہے اپنا ذاتی بنایا ہوا, چائنا کا بھی اپنا ہے, اس کا نام میں بھول گئی ہوں, تو وہ تو ان کے محتاج ہی نہیں ہے. کیا نام بتا ہے؟ ہواوے. نہیں کچھ اور ہے, ہواوے نہیں ہے وہ. سارا وہ کوئی ان کے محتاج نہیں رہ گئے. ان کے ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا. جی ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا, اور اب انہیں گھٹنے لا محلہ ٹیکنے پڑیں گے.
اب یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا یو ٹرن لیتے رہیں گے, اور یہ جو اپنے حرمز کے اوپر انہوں نے اس وقت جو دعوے کرنے شروع کیے ہیں نا کہ ہم نے تو وہاں سے اس کو خالی کر دیا ہے, ہم نے تو بالکل 100% خالی کر لیا. اب جب ان سے دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ ہمارا جہاز جا رہا ہے, آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں, جیسے انہوں نے پہلے ایک پھڑ ماری تھی کہ ہمارے وہ ساتھ جائیں گے, جہاز جائیں گے اور ہم اپنی کسٹڈی میں ان کو وہاں سے جو بحری جہاز ہیں ان کو کراس کروائیں گے, تیل لے جانے والے جو ٹینکرز ہیں. اور اب جب ان سے کہا جاتا ہے, مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی سیکورٹی بھیجیں, تو اس وقت وہ بغلیں جھانکنے بیٹھتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ہم کر سکتے. یعنی اتنے زبردست ہر لمحے پہ وہ یو ٹرن لیا جا رہا ہے, ہر لمحے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. یعنی جھوٹ بولنے کے تو ٹرمپ صاحب ماسٹر ہیں. ٹھیک بات, کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی جھوٹ سے کہیں خالی ہو. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایران جو ہے وہ جتنی پامردی کے ساتھ اور جتنی جمع مردی کے ساتھ وہاں کا بچہ لڑ رہا ہے, اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ وہاں پہ وہ لوگ سارے احتجاج کر رہے تھے اور سب نے اپنے اپنے موبائلز کی روشنیاں آن کی ہوئی تھی, اور اتنا زبردست انہوں نے ماحول, اوپر سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے, وہ ذرا نہیں اپنی جگہ سے ہلے, اور انہیں پرواہ نہیں ہے. وہ تو جام شہادت نوش کرنے کے لیے ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جام شہادت نوش کریں گے اور سیدھے ہم جنت میں جائیں گے. تو اس جذبے کا مقابلہ جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کتنی بڑی ان کی مس کیلکولیشن تھی, ان کے اتنی زبردست قسم کے ان کو غلط فہمی کا یہ شکار تھے. اور آج نیتن یاہو صاحب کہاں ہیں جو اتنی بڑی بڑی پھڑے, یہ سمجھے کہ ہم نے غازہ کے اوپر جو ظلم توڑا فلسطینیوں کے اوپر, اور جس طریقے سے ہم نے ان کے بچے کو مارا, یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طریقے سے یہ ترنے والا ہے اور وہاں پہ بھی ہم یہی کچھ کریں گے اور یہی منظر دیکھنے کو ملے گا. بالکل صحیح. اور میں سمجھتی ہوں یہ فلسطینیوں کی جو اصل میں ان کا جو بدلہ لیا ہے نا, اصل میں میں وہ ایرانیوں نے لیا, آفرین ہے ان کے اوپر. اچھا غلام سے ڈیر صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ ٹرمپ صاحب کہاں کھڑے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کا کوئی رابطہ ٹرمپ صاحب سے آج کل ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اس پیس فورم سے تو شاید پیچھے نہیں ہٹ سکتے, تو جو ہم نے نوبل انعام دینے کے لیے نامزد کیا تھا, ٹکا کے ان کو سلوٹ مارے تھے, اس سے کو واپس ہٹ جائیں, واپس لے سکتے ہیں؟ ابھی تو بڑی نفرت ہو گئی ٹرمپ سے پوری دنیا اسلام کو. میرے خیال میں اس طرح بات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی. پاکستان کی فورن پالیسی میں جو اقدامات مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹھائے ہیں, اور اس میں آرمی چیف جو اپنا ہمارے ہیں وہ بھی ساتھ تھے, اس کا آپ موازنہ کر لیں کہ پچھلے دور میں ایک وقت تھا کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ فون نہیں سنتا تھا, جب یہی سعودی عرب والے جو ہیں انہوں نے جہاز سے اتار دیا تھا ہمارے وزیر اعظم کو. اس وقت جو ہماری پالیسی جا رہی ہے فورن پالیسی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسے سوالات پیدا کر دیے ہیں مسلم ممالک کے لیے, جو مسلم بلاک اس وقت ہے, جو اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے. ہماری فورن پالیسی اس میں کس جگہ پہ کہاں فٹ ہوتی ہے, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیے, مسلم ممالک تھے امریکن ریلائنس کے اوپر, جبکہ پاکستان تھا سیلف ریلائنس پہ. یہ امریکہ پر سپینڈ کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ اپنے اوپر سپینڈ کر رہے تھے. اب دیکھنے میں یہ ہے کہ کون سا راستہ محفوظ ہے. ایک وہ راستہ ہے کہ دولت کے ذریعے عالمی قوتوں سے اتحاد بنا کر ان لوگوں نے اپنی سلامتی خریدنے کی کوشش کی, اور ہم نے جو راستہ اپنایا وہ راستہ تھا محدود وسائل کے باوجود خود کی دفاعی صلاحیت کو ہم نے محفوظ کیا. اس طرح ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. عالمی سیاست کی جو ملک کے لیے سب سے زیادہ چیز ہے کہ اس میں توازن ہونا چاہیے. ترقی اور سلامتی دونوں کی ضرورت اس میں ہوتی ہے. صرف دولت یا صرف اسلحہ کسی ملک کو مکمل طور پر محفوظ نہیں کر سکتا. اصل طاقت ہے اس کی حکمت عملی جو پاکستان نے اپنائی, اور مسلم ممالک نے اسلحہ دولت کے ذریعے انہوں نے امریکہ سے اپنی ڈیفنس خریدنے کی کوشش کی, جو وقت کے ساتھ ان کو بدل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنی سفارتی اور وفاقی طور پہ ہم نے جس طرح مستحکم ہونے کے بعد اپنا جو کردار جو ہم نے واضح کیا ہے ان مسلم ممالک کے آگے, میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی توازن اور خود مختاری کی اسٹریٹجی کو اپنا کر بین الاقوامی تعلقات کو ہم نے جس محتاط طریقے سے
ہم نے اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں ہماری میاں شہباز شریف صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، اور اپنے فیلڈ مارشل کو، کہ جس طرح ہم نے دفاعی لحاظ سے پاکستان نے ایٹمی اور میزائل پروگرام کو مزید جدید بنایا ہے۔ ان ساری چیزوں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے فضائی اور بحری صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، فوج کی تربیت میں ہم نے ایسے پروگرام متعارف کرائے جو کسی بھی ہنگامی صورت میں حال میں فوری طور پر ہم اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں۔ اپنی خارجہ پالیسی میں یہ ساری باتیں صحیح ہیں، میں نے صرف یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اپنا سم اپ کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اب تو ہماری یہ ہے فورن پالیسی جس میں عزائم سامنے آ گئے ہیں، جو نامزدگی ہے وہ تو واپس ہمیں لے لینی چاہیے۔ ہاں ریکمنڈیشن ہے، دیکھیں میری بات سنیں، کیونکہ اس نے تو نوبل انعام لینے والا کام کیا نہیں۔ دیکھیں نامزدگی کی بات تو اب بہت پیچھے رہ گئی۔ اب اس وقت اگر ایک ہی ملک ہے جو پاکستان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایران سے کہے، امریکہ سے کہے کہ کوئی کردار ادا کرے اور ان کی صلح کرائے۔ دیکھیں اس وقت کوئی ایسا ملک اور نہیں ہے جو بھی پالیسی اپنائی میاں شہباز شریف صلح کے لیے پاکستان سے تو ٹرمپ بات ہی نہیں کر رہا، صلح کے لیے تو وہ پیوٹن سے بات کر رہا ہے۔ ہم تو ہمیں خواب کھا کے چودھری ہیں، ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ انہوں نے اگر کہا کہ آپ آپ کو امن کا ایوارڈ دیا جائے، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیس ٹریٹی میں آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح ان کو ہاتھ میں کیا۔ ایران کو انہوں نے دوسرے طریقے سے جب انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں اس کے خلاف بولے تو انہوں نے ان کو شاباش دی، احسان مند ان کو کہا۔ اس طرح ایران کو اپنے ہاتھ میں کیا۔ مسلم ممالک سے انہوں نے سعودی عرب سے ڈیفینس پیکٹ کیا، اسی طرح قطر کے ساتھ تعلقات اچھے کیے۔ لیکن یہ ساری آپ ایک بات کو نہ دیکھیں، آپ پوری ان کی فورن پالیسی کو دیکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے وقت پاکستان بیر صاحب، بالکل ہم دیکھتے ہیں آپ کا موقف آ گیا۔ بریگیڈیئر صاحب، ڈہر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کی چونکہ حیثیت ایسی ہے، صلح بھی کل کو کرانی ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار راز صاحب، ایک بات میں ضرور سے ایڈ کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جو سازش ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سارے مسلم ممالک کو آپس میں لڑوا دیا جائے۔ ٹھیک بات، وہ سازش ہم سمجھ کے ہیں۔ ہاں، اب اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پیغام قطر کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تمام مسلم ممالک، بحرین کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، جتنے ممالک ہیں ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلم ممالک اگر اتحاد کر لیں تو ان کی کوئی ان کا بار بھی بیکار نہیں کر بریگیڈ سکتا۔ صاحب، ایک تو یہ میڈم جو بات کر رہی ہیں آمنہ الفت صاحبہ، کیا یہ عرب کنٹریز کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا پلان کیا تھا پاکستان کو جنگ میں الجھانے کا، سعودی عرب کو، قطر کو، سب کو آپس میں لڑانے کا جو پلان تھا جو فیل ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کی نامزدگی کیا اب واپس نہیں ہو جانی چاہیے، چونکہ اس نے تو نوبل انعام والی کو حرکت ہی نہیں کی۔ کا ملنا تو آلریڈی مل گیا، تو وہ نامینیشن تو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، کیونکہ نامینیشن کے لیے پیس وارڈ کے لیے جو نامینیٹ ہوئی ہیں وہ ایک لیڈی ہیں، اور وہ تو بات ختم ہو چکی ہے، اور ٹرمپ کو آئندہ کوئی نامینیٹ کرے گا نہیں، بیکاز جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ایپسٹین فائل کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس میں تو اس کا مواخذہ ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، اپنا سینیٹرز کی جو بلا رہے ہیں، ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو بھی بلایا، باقی تو یہ آگے پروسیس چلے گا۔ آئی تھنک امپیچمنٹ اگر وہ چیز صحیح طریقے سے چلی تو اس کی طرف یہ معاملہ جائے گا۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مسلم ممالک کے، تو میں دیکھیے اب جو اپنا قطر کے اندر جو الحدید ایئر بیس پہ جو ریڈار لگا ہوا تھا، بحرین میں جو لگا ہوا تھا، اور جو جارڈن میں لگا ہوا تھا، وہ ریڈار تو اڑا دیے انہوں نے، اور بہت لیٹسٹ ریڈار تھا جس کو ابھی دوبارہ بنائیں گے تو کم سے کم 5 سے 6 سال آپ کو رائسن کو چاہیے جو اس ریڈار کو بناتی ہے، لاکہیڈ مارٹن جو بناتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو منرلز یوز ہوتی ہیں نا، کاپر اور ادر منرل، وہ چائنا سے آتی ہے، اور چائنا نے پابندی لگا دی، تو وہ تو اسٹوری ہو گئی پرانی۔ اسی لیے ٹرمپ نے ابھی لاکہیڈ مارٹن کے بھی سی ای او کو اور رائسن کے بھی سی ای او کو بلایا ہوا تھا، کیونکہ ٹاماہاک میزائل جو ہے وہ بھی وہاں پہ منیشن ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ زیادہ بنائیں تو رائسن جو ہے وہ ایک سال میں 1000 میزائل بنا سکتا ہے،
اور اس دفعہ کانگریس نے 68 میزائل کی سینکشن دی تھی. تو کافی پرابلم میونیشنز کی آ رہی ہیں. لیکن اب چونکہ امریکن کیا بات کر رہے ہیں سر, جو امریکہ کا جو وزیر جنگ ہے اس نے 93 ارب ڈالر پریزیڈنٹ ہیں جھونک دیے اس جنگ میں. یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ابھی آسٹریلیا سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ ہماری سرویلنس کے لیے اپنا ایئر سرویلنس کے لیے آپ ہماری مدد کریں. تو ایک ایئر کرافٹ کیریئر آسٹریلیا نے بھیجا ہے جس کے اوپر نارتھ آف گرومن رڈار لگا ہوا ہوتا ہے, اور وہ یہ ڈپینڈنسی جو امریکہ پہ تھی وہاں سے شفٹ ہو کے دوسرے ملکوں پہ جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ وہاں سے آوازیں بھی اٹھی ہے کہ جو آپ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے جو چیزیں دی تھی وہ تو آپ نے اسرائیل میں بھیج دی. تو میرا خیال اس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ پڑی ہوگی جو آئی تھی جس میں کہا تھا یو اے ای نے بھی قطر نے بھی کہ ہمارے جو امریکن سے کانٹریکٹ ہوئے تھے اکنامک جو ہمارے ایگریمنٹ وی آر گوئنگ ٹو اینل دیٹ دوز ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو برگیڈی صاحب یہ بتائیں کہ جو پیسے ہمارے سوئس بینکوں میں پڑے ہیں, جو عرب کنٹریز کے 2.2 ٹریلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں, کیا وہ واپس ملیں گے کسی کو یا ٹرمپ قبضہ کر جائے گا؟ نہیں, ٹرمپ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ قبضہ کر سکے. اس لیے کہ دیکھیے نا وہ تو مڈ ٹرم الیکشن میں اڑے گا انشاءاللہ. ابھی اسپین نے کیا کہا ہے ٹرمپ کے بارے میں, اسپین نے کیا کہا ہے نیتنیاہو کے بارے میں, یورپ کے اندر سے کیا آوازیں, انہوں نے سفارتکار بلا لیے, گورنمنٹ کی آوازیں, ایک ہے جو پبلک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو وہ جو سچویشن اس وار سے پہلے تھی نا, آج وہ امریکن کی وہ سچویشن نہیں ہے. اور اگر وہ رشیا کے پاس جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے, ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے جس کی تمام چیزیں جو پریس میں آ چکی ہے, انٹرنیشنل میڈیا اسے کور کر رہا ہے, تو اس کے اندر اب جب اس کو آپ فریم لائن میں دیکھیں گے نا, اپنا ایک باریک لائن میں دیکھیں گے, تو جو پروسیس ہے نیگوسیشن کا وہ کسی بڑی پاور نے شروع کرانا ہے. ٹھیک ہے, بیٹ رشیا بیٹ چائنا, نصرت صاحب مڈل پار درمیان میں آئے گی. اگر اجازت دیں تو ایک سینٹنس دیکھتے ہیں تو وہ تو جو عرب کی طاقتیں ہیں ان کا تو جی بریگیڈ صاحب ڈاکٹر صاحب کو بات کریں. میں ایک صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ امپیچ ہوا ہے تو وہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس سے بڑا فیشسٹ ہے, وہ بہت ظالم آدمی ہے. اچھا, ٹرمپ تو ایک لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, وہ ہے, اس کی بیوی انڈین ہے, وہ بہت ڈینجرس آدمی ہے. اچھا, سو اس لیے یہ دعا نہ مانگیے کہ ٹرمپ امپیچ ہو جائے اگلا جو ہے, کیونکہ الیکشن تو نہیں ہے نا, سال دو سال تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اصل ایجنٹ اسرائیل کا وہ ہے, انڈیا کا وہ ہے. اس وقت غائب ہے نا, غائب ہے وہ, he is the one who is waiting in line to take over power. اچھا نصرت صاحبہ, یہ جو سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, میں نے تو سجیسٹ کیا ہے کہ کم از کم ہمیں واپس لے لینا چاہیے. جو ٹرمپ کی حرکتیں ہیں نوبل انعام کا تو وہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں بنتا. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ گول سی سٹیٹمنٹ ہے. ایران کی بھی مذمت, باقیوں کی بھی مذمت, اسرائیل کا نام نہیں ہم لے سکتے, امریکہ کی مذمت نہیں کر سکتے. یہ کیا صورتحال ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. یہ وہ ملک ہے جو اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں کرتا, تو یہ کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کہ ایران سے پہلے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا, ہمیں نام لینے کی اجازت نہیں تھی, ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے. بیچارے وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر نکلتے تھے, کبھی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا, بار بار گرفتار کیا جاتا تھا. تو ہم اپنے مسلمان لوگوں کے لیے جب نہیں کر سکتے کچھ, اس قابل ہی نہیں ہے کہ کچھ کریں. ہمیں تو صرف ووٹ پالشنگ آتی ہے, وہ جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد کھڑے ہو کے بس ہنس رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, وہ تو اپنے سارے منرلز اور اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم آپ کو دے دیں گے. خیر ہے جی, کچھ نہیں ہوتا, آپ مار لیں بے شک جس کو مرضی جتنا مارنا ہے. ہمارے ملک میں کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا, کوئی بولا؟ ہیومن فرماتے ہیں کہ جی ہم انسانوں کا دھیان رکھتے ہیں, بہت انسانوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. تو وہاں پہ کہاں چلی جاتی ہے ان کی انسانیت؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مر رہا ہوتا ہے یا فلسطین میں کوئی مر رہا ہوتا ہے یا کسی اور مسلمان کو مر رہا ہوتا ہے, ایک امریکن مر جائے, ایک اسرائیلی مر جائے, تو پوری زندگی طوفان آ جاتا ہے. جس وقت ان کو نامنیٹ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے, اس وقت بھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا تھا فلسطین کا جو کچھ بھی ہے. کتنے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا 56,000 سے عورتیں اور بچے مرے ہیں اس میں, کچھ جوانوں کی تو بات ہی نہیں ہے.
مردوں کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اور تو جب آپ بول ہی نہیں سکتے کسی کے لیے کچھ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ ان کے خلاف بات تک نہیں کر سکتے، آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے، بلکہ آپ ہر دوسرے دن اسرائیل کا پریزیڈنٹ جا کے وہاں کھڑا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ گپے مار رہا ہے اور اس طرح بالکل مل رہے ہیں جی جیسے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں آمنہ الفت صاحبہ، آپ کیا کہیں گی فائنل پہ؟ دیکھیے فائنل تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو جنگ ہے نا اب یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی اور اس کا اس طریقے سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ یہ امریکہ جو ہے نا اب یہ سپر پاور تو سوچے بھی نہ کہ یہ اب آئندہ اور وہ بالکل ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر مرضی صاحب وہ آپ کوئی فائنل جی کیپٹلزم کا اکنامک کولیپس ہونے والا ہے، یہ انرجی کرائسس، اب بینکوں پہ اٹیکس جی ہاں، اور وہ معیشت جو تباہ ہوگی. مکالہ امریکہ کا ہوا ہے اس سارے میں اور آگے بھی ہوگا، ویسٹ جو نیٹو ملک ہیں وہ ساتھ نہیں کھڑے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اکنامک کرائسس بڑھنے والا ہے جس کا فائدہ آل اوور دی ورلڈ، آل اوور دی ورلڈ. آل اوور دی ورلڈ سب کو رگڑا تو مہمانوں کی رائے آپ نے سنی جی. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ جنگ کے معاملات کا پوری طرح سے احاطہ کریں کہ جنگ آج کل اور ماضی اور آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کرے گی، ٹرمپ کہاں کھڑا ہے اور ایران کہاں کھڑا ہے. اور سر دست ہمارے سارے مہمانوں کا یہی خیال ہے کہ ٹرمپ کو شکست ہو چکی ہے، اب اس کا اعلان باقی ہے. آج کریں وہ کل کریں، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے. اب وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایران سرخرو ہو چکا تاریخ میں اور وہ برباد ہو چکا اور شکست کھا چکا. اب یہ تاریخ کے اندر یہ لکھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت، کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور مہمانوں کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.